یہ الفاظ جو میں کہہ رہا ہوں الفاظ پہ نہ جائیے گا، بات اگلی سنیں۔ جس طرح سے وہ محرف ہو گئی اسی طرح سے آپ کے ہاں کا قرآن بھی محرف ہو گیا، حالانکہ اس کا تو ایک ایک لفظ ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنی اپنی جگہ ہے، اس میں ایک لفظ کی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن تعریف لفظ کی تبدیلی ہی کے معنی نہیں ہوتے، لفظ رہیں اپنی جگہ، دہرائے جائیں وہ کروڑوں بار۔ اسی رمضان شریف میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دہرائے جا رہے ہیں، ان کا مفہوم بدل گیا۔ مفہوم کیسے بدلا؟ عقیدہ یہ وضع کیا، اور کب وضع کیا؟ جب وہ صدر اول کا نظام رزق جو تھا وہ ختم ہوا اور ملوکیت، سرمایہ داری اور پیشوائیت نے اس کی جگہ لے لی۔ عقیدہ یہ وضع کیا گیا کہ یہ قرآن ہی نہیں خدا کی طرف سے جو نازل ہوا تھا، مثلہ معہ، قرآن کے ساتھ قرآن جیسا اور بھی نازل ہوا تھا، اور وہ تھی روایات۔ اور اس کے بعد اگلا عقیدہ، پہلا تو یہ تھا کہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ، اگلا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن میں اور ان میں کہیں اختلاف پیدا ہو تو قرآن منسوخ ہو جاتا ہے ان سے، باقی وہ رہتی ہیں جنہیں ہم روایات کہتے ہیں، جو ہمارے ملوکیت کے زمانے میں بالخصوص عباسیوں کے دور ملوکیت کے اندر وضع ہوئیں، جمع ہوئیں، دین بنی، قرآن کی مثل قرار پائیں، قرآن پہ قاضی قرار پائیں، قرآن کی ناسخ قرار پائیں۔ یہ وہ ہیں روایات، خواہ وہ خطب احادیث کے مجموعے میں ہوں یا آپ کے ہاں کی تاریخ کے نوشتوں میں، پھر جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی کیفیت یہ تھی کہ ان میں سے ایک ایک تاجر اس کی تجارت کے، سوداگری کے، مال و متاع لانے والے، اگلا اونٹ مدینے میں ہوتا تھا اور اس کی قطار کا پچھلا اونٹ مصر میں ہوتا تھا۔ ایک طرف ان کی یہ کیفیت تھی، اور دوسری طرف یہ جو عوام مسلمان تھے وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقوں سے کئی کئی دن رہتے تھے، اور ان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، وہ بھی پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے، 40 دن چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، اور ادھر ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی سوداگری کا مال و متاع یوں ہوتا تھا۔ یہ طبقاتی تفریق جو تھی، یہ وہ رزق تو نہیں تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے۔ قرآن تو یہ رزق کی تقسیم نہیں بتاتا۔ اس کے باوجود جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ محرف انجیل میں بھی بعض جگہ کہیں ایسے ٹکڑے مل جاتے ہیں، یوں کہیے کہ ان کی غلطی سے رہ گئے، جس میں اب کوئی چارہ نہیں، اسی طرح سے ان مجموعوں میں بھی کہیں کہیں اس قسم کے کچھ درخشندہ ٹکڑے تابناک ملتے ہیں، جن سے نظر آتا ہے کہ اس دور میں کس قسم کا نظام تھا۔ ایک روایت نظر آتی ہے ان کے اندر، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ قبیلہ اشر، عربوں کے ہاں ایک قبیلے کا نام تھا، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ جنگ کے زمانے میں یا ویسے ہی جب ضرورت کا تقاضا ہوتا تو تمام قبیلے کے افراد اپنے اپنے ہاں کا سامان رزق ایک جگہ اکٹھا کر لیتے، اور وہ سارے مل بانٹ کے وہاں کھاتے، اور اس میں بڑے اور چھوٹے، امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہ ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اشریوں میں سے ہوں، میرا بھی نظام یہی ہے۔ یہ اشعری جن میں حضور نے فرمایا کہ میرا بھی نظام یہی ہے، ان کے ہاں تو پھر یہ نظام نہیں ہوگا نا کہ ایک تاجر جو ہے اس کا تو مال تجارت یہ ہو اور مدینے کے رہنے والے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پھر رہے ہوں۔